اور قانون دہشت گردوں سے، غنڈوں سے، گلیلوں سے، جتھوں سے، دھمکیوں سے اور گالیوں سے ڈر گیا ہے، اور ایک طاقتور قانون اور آئین کے نیچے نہیں آ سکتا، وہ قانون اور آئین سے بالا تر ہے۔ یہ پیغام ہے آج 22 کروڑ عوام کو کہ ایک شخص، ایک لاڈلا، ایک غنڈا، ایک بدماش جب عدالت اس طرح آئے گا تو عدالت 9 بجے 9:30 بجے کھلے گی اور وہاں سے اس کو بنڈل ریلیف پیکیج ملے گا، اور پولیس والوں کے سر توڑنے کا قانون ختم کر دینا چاہیے۔ عدالت سے کوئی سزا ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی کل کے بعد جائز نہیں ہوگی، اور جو پولیس جوان پاکستان کے بچوں اور عورتوں کو، جس کو یہ ڈھال بنا کر بیٹھتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے نکلے گی، کیونکہ جب ان کے سر پھٹیں گے، 65 پولیس والے زخمی ہو گئے، اس کو عدالت نے ریلیف دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پولیس وینز پہ اور رینجرز کی وینز کے اوپر بم، پیٹرول بم پھینکے گئے، آڈیو لیکس آ گئیں، ایم پیز کو، ممبر پارلیمنٹس کو اور اپنے کارکنان کو کہا کہ ٹکٹ نہیں ملے گی اگر یہ ڈنڈے لے کر تم نہ پہنچے اور پولیس والوں کے سر نہ پھاڑے۔ یہ ہے اس ملک میں اس وقت آئین، قانون اور انصاف۔ دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے 2014 میں سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے، وہ لوگ آج عدالتوں کے احاطے میں اسلحہ لے کر، غنڈے لے کر، بدماش لے کر، دہشت گرد لے کر، غلیلیں لے کر، کلاشنکوف لے کر ریلیف لے رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں اب انصاف ہتھیار سے ملے گا یا انصاف سے ملے گا یا قانون کے مطابق ملے گا؟ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور پھر جن لوگوں نے قانون کی پاسداری کی، قانون کے سامنے پیش ہوئے، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ میں جب محمد نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ نیب کی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی تھی تو وہاں سے محمد نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ نیب کی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی تھی تو وہاں سے کیا آواز آتی تھی کہ کمرہ عدالت میں اگر آواز اونچی آئی تو بیل کینسل کر دی جائے گی۔ کمرہ عدالت میں صرف سائل اور وکیل آ سکتا ہے۔ کمرہ عدالت میں اگر 5 منٹ کی تاخیر سے پہنچے تو بیل کینسل ہو جائے گی۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نیب کی ٹرائل کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، انصاف کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، ادھر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا، ادھر نیب کی عدالت میں پیش ہوا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمام کیسز جھوٹے ہیں اور جس کی گواہی آج وہ منصف دے رہے ہیں جنہوں نے یہ جھوٹے فیصلے کیے۔ انصاف ہونا ہوتا ہے، وہ فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس فیصلے کا بھی انصاف ہوتا ہے، اس فیصلے کا بھی ایک اور وہ وقت جس کے پاس جب آپ کے پاس وہ منصب ہوتا ہے۔ جب نواز شریف کی بیوی ڈیتھ بیڈ پر تھیں تو مجھے یاد ہے کہ نیب کی کورٹ میں انہوں نے 4 دن کے لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیگم کو دیکھنے جانا ہے، تو اجازت نہیں ملی تھی۔ جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کلاشنکوف عدالتوں میں لے کر گئے تھے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ فیصلے تو گن پوائنٹ پر ہوں گے۔ انصاف اب پاکستان میں ڈنڈے، بندوقوں، کلاشنکوفوں سے ملے گا، کیونکہ اگر قانون عمران خان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے گھر سے جب نکلے گا جتھے لے کر عدالتوں پہ حملہ آور ہوگا، قانون پہ حملہ آور ہوگا،
آئین پہ حملہ آور ہوگا، انصاف پہ حملہ آور ہوگا تو اس کو ریلیف پیکج ملے گا. تو پھر 22 کروڑ عوام کو بھی یہ ریلیف پیکج ملنا چاہیے. پھر ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے. اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات کہ یہ تاثر کہ عمران خان کے لیے جو قانون ہے وہ کورٹ کا ریلیف پیکج ہے. وہ ڈنڈے سے، دھمکی سے اور غنڈہ گردی اور دہشت گردی سے ریلیف لے گا. اور یہ تاثر کہ انصاف ڈر گیا ہے. اور میں آپ کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زلمے صاحب کو آج جو تکلیف ہو رہی ہے عمران خان کی حمایت کی اور پاکستان میں حقوق کی آزادی کی، تو یہ تکلیف آپ اپنے پاس رکھیں. پولیس والوں کے سر پھاڑنے، ریاست پہ حملہ آور ہونے کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کم از کم پاکستان کی حکومت اس کی گنجائش نہیں دے گی، جو ریاست کا ایک بنیادی جز ہے، ایک پلر ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کا تاثر پاکستان کے اندر کہ ایک شخص قانون، آئین اور عدالت سے بالا تر ہے اور باقی پاکستان کی عوام کو قانون کے آگے بھی پیش ہونا پڑے گا، عدالت کے آگے بھی پیش ہونا پڑے گا اور انصاف کے آگے بھی اس کو آرزو کرنی پڑے گی. اور دوسری طرف ایک دہشت گرد کو یہ ریلیف ملے گا تو پھر چھوڑیں وہ آپریشن جو کالعدم تنظیموں کے خلاف ہوتے ہیں، جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دن دہاڑے دہشت گردی کرے اور اس کو ریلیف مل جائے. یہ پاکستان میں اس طرح کا قانون اور اس طرح کا انصاف صرف خانہ جنگی، سول وار اور انارکی پھیلائے گا. اور جو ادارہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اور جو شخص جس کے پاس آئین کا یہ منصب ہے وہ جس مرضی اسٹیٹ کے پلر سے تعلق رکھتا ہو، وہ کل کا مجرم ہوگا. بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی مختلف عدالتوں میں پیشیاں ہوتی تھیں، ہم نے دیکھا کہ آپ بھی آتے تھے، آپ کی والدہ بھی پیشیوں میں آتی رہی. اب آپ نے ایک بات ضرور دوسری یہ کہی ہے کہ ایک عدالت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، دوسری عدالت اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے. یہ جو دوسری عدالتیں اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ اور کیا آپ اس جو فیورٹزم ہے عدالتوں کی جانب سے اس کو کسی فورم پہ چیلنج کریں گے؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور عدالت دیتی ہے. لاہور کی ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے. میں نے تو اور سیشن کورٹ اور ایک عدالت وارنٹ نکالتی ہے، دوسری عدالت ریلیف دیتی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ کوئی اور عدالت ہے. اور دوسری بات، شہباز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 2 دفعہ گرفتار ہوئے، جب وارنٹ عدالت نے نہیں، جب وارنٹ پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس میں سے نکلتے تھے، جب وہاں نیب کا سربراہ اور طیبہ گل اغوا کر کے بٹھائے ہوئے تھے، اس وقت یہ وارنٹس وزیر اعظم ہاؤس میں سے نکلتے تھے. اور شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے جو کیا، وہ خیر وہ منصف خود جو کل کے منصف تھے وہ عوام کی نظر میں آج مجرم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خود گواہیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. ثاقب نثار صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو پورا صادق اور امین نہیں قرار دیا تھا. یہ خود کہہ رہے ہیں موصوف جنہوں نے اس شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، جو تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، غنڈہ ہے، بدماش ہے. اور انہی فیصلوں کی وجہ سے عمران خان جیسے گلی کے غنڈے کو ڈان بنا کر پیش کیا گیا ہے. بچیوں کے ساتھ گرفتار ہوتے تھے، بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے قانون، آئین اور عدالت کے سامنے نواز شریف، شہباز شریف پیش ہوئے، حمزہ شہباز پیش ہوئے.
میں کس کس کا ہر پریس کانفرنس میں نام لیتی ہوں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, خواجہ آصف, سعد رفیق, سلمان رفیق, حنیف عباسی, عرفان صدیقی. یہ جب صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں مارتا تھا یہ شخص, اس کو پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل جریدوں نے اس شخص کو ڈکلیئر کیا میڈیا کے لیے. ان کو اغوا کراتا تھا, ان کی ناک کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑتا تھا, ان کے چلتے پروگرام بند کراتا تھا, ان کے قلم توڑتا تھا, لوگوں کو گرفتار, پوری اپوزیشن کو فاشسٹ نے, ایک سیاسی دہشت گرد نے بند کیا. اور اس کے بعد یہ ڈاکے ڈالے جس کا جواب آج عدالت مانگ رہی ہے. تو جواب کوئی نہیں ہے. کہہ دو توشہ خانہ میں گھڑی چوری نہیں کی, فرد جرم عائد ہو تو بتا دو عدالت کو کہ میرے پہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے. ایک مجرم, ہر مجرم 22 کروڑ عوام یہ کہے کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے جان کو خطرہ ہے, کیونکہ میں نہیں آ سکتا. اور جان کو خطرہ دہشت گردی کے وقت نہیں ہوتا, پولیس کے سر پھاڑنے کے وقت نہیں ہوتا, پیٹرول بمز گرانے کے وقت نہیں ہوتا, ریاست پہ حملہ کرنے کے وقت نہیں ہوتا, کلاشنکوف ڈنڈے گلیلے لے کر عدالت میں جاتے وقت نہیں ہوتا. آج کیا کر رہا ہے؟ آج سی ایم کو ساتھ بٹھا کر, گلگت بلتستان کے سی ایم کو ساتھ بٹھا کر اسلام آباد عدالت میں جا رہا ہے, پوری جی بی کی فورس لے کر. پہلے لانگ مارچ میں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو لڑایا وفاق اور پنجاب کی پولیس سے, کل جی بی کی فورس کو لڑایا پنجاب کی پولیس سے, اور آج ڈنڈے گلیلے اسلحہ لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہا ہے کیونکہ آج فرد جرم عائد ہونی ہے. تو میسج یہ ہے کہ کرو فرد جرم عائد. ایک دہشت گرد اور ایک گنڈا آ رہا ہے. میڈم یہ بتا دیں کہ اگر اسی طرح کی تصادم کی صورتحال رہتی ہے, ملک کی معیشت پہلے ہی ڈاماڈول ہے, اور خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں, ایسی صورتحال میں کیا ملک مزید افورڈ کرتا ہے کہ ہم اسی طرح کی دنگا فساد کی پولیٹکس میں پڑے رہیں؟ اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے جبکہ اتنی کشیدگی ہے ملک میں سیاسی طور پر؟ دیکھیں, اس ملک میں معیشت کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے. اس ملک میں نوجوان کے ہاتھ سے روزگار چھیننے کا ذمہ دار عمران خان ہے. اس ملک کو مہنگائی کی چکی میں ڈالنے اور پیسنے والا عمران خان ہے, جو 4 سال وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط رہ کے جس نے معیشت کو تباہ کیا اور ملک کو آگ لگائی. اور آج بھی جب دن رات پاکستان کی عوام کو اور معیشت کو استحکام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس وقت بھی ملک کے اندر معاشی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور ملک کے اندر وہ دہشت گردی جو نواز شریف پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کر کر گیا تھا, اس ملک میں دہشت گردی دوبارہ آنے کا ذمہ دار بھی عمران خان. اور آگے صرف اس طرح بڑھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو کٹہرے میں لانا ہوگا, اور حکومت جو ہے, وہ جو ریاست ہے, وہ ملک کے اندر یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہر ادارے کی جو کہ پلرز آف اسٹیٹ ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر ایک شخص جو ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتا ہے, جو ملک کے اندر سول وار اور انارکی چاہتا ہے, جو ملک کی معاشی تباہی چاہتا ہے, اور جو ملک کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے, جب تک وہ کٹہرے میں نہیں آئے گا, ملک کے اندر اس قسم کی کشیدگی صرف بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. میں ادھر ہی ہوں, آپ کریں, میں ادھر ہی ہوں بھائی. میڈم, اس وقت یہ صورتحال ہے, زمان پارک میں دوبارہ لڑائی شروع ہو چکی ہے اور پیٹرول بم جو ہے دوبارہ پھینکے جا رہے ہیں, تو ریاست کیا مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے اس وقت؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک لوگوں پہ کنٹرول نہیں پایا جا سکا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کی جو عوام معصوم عوام نہیں ہے. زمان پارک میں اسلحہ لے کر دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے نا, وہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں, وہ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے اگزامپل بھی دی تھی کہ خود کش حملے کی جیکٹ بناتے ہیں اور پھر بچوں اور عورتوں کو اور پولیس والوں کو اور مسجدوں میں جا کر بم دھماکے کرتے ہیں. تو یہ بات واضح میں کر دوں, ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ جن سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرز کے پاس پاکستان کی عوام کی طاقت ہوتی ہے, وہ دہشت گردوں کا اور کل عدم تنظیموں کا سہارا نہیں لیتے. وہ اسلحے کا, کلاشنکوف کا, غنڈہ گردی کا, غلیلوں کا اور ڈنڈوں کا سہارا اور پیٹرول بمز کا سہارا نہیں لیتے. یہ صرف دہشت گرد کی ذہنیت ہے جو ملک کو کے اندر انارکی, سول وار اور خانہ جنگی چاہتا ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے اس کی تاریخوں کے ساتھ بتایا, ماشاءاللہ آپ کو ان کی ساری تاریخیں یاد ہیں,
آپ بطور حکومتی نمائندہ آج کا آٹا اور گھی کا ریٹ بھی کائنڈلی بتاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے تاکہ عوام کو تسلی ہو جائے کہ سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کی عوام کے مسائل. مجھے یہ پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملک کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF کا عمران خان کا معاہدہ ہوتے ہوئے اور IMF کے معاہدے سے ہاتھ بندھے ہوئے رمضان میں پنجاب میں GB میں اور اسلام آباد کے لوگوں کو مفت آٹے کی فراہمی شروع کرا دی ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ ملک کا تاریخی رمضان پیکج جو ہے اس وقت جس وقت ملک کے معاشی حالات یہ ہوں جو عمران خان صاحب جس کے ذمہ دار ہیں جو آج اس پر بات نہیں کرتے، اس میں تاریخ ساز رمضان پیکج پاکستان کی عوام کے لیے دیا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب کا IMF کا پروگرام تھا تو چینی کی قیمت 52 روپے سے 5 سال 1 روپیہ نہیں بڑھی تھی. مجھے یہ پتہ ہے کہ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 1 روپیہ نہیں بڑھی تھی. لیکن جس وقت عمران خان نے IMF کے پروگرام کی خلاف ورزی کی، IMF کا وہ پروگرام جو پاکستان کی عوام کے لیے خود سائن کیا، اس کی خلاف ورزی کی، ملک کی کریڈیبلٹی اور معیشت کو داؤ پر لگایا، اور اس کے بعد اس پروگرام کے تحت جو مہنگائی آئی وہ انشاءاللہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کولیشن گورنمنٹ اور پارٹنرز اس کو جو حکومتی ایلائز ہیں صرف وہ کم کرنا جانتے ہیں، کیونکہ جو شخص ملک میں انارکی، سول وار اور خانہ جنگی چاہتا ہے وہ عوام کو ریلیف دینا اس کی ترجیح نہیں ہوتی. میڈم ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کیس میں جا رہے ڈنڈے ایک لینا اور دہشت گردوں کے ساتھ، تو اگر وہاں ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر وفاق کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ آج وفاق میں جا رہا ہے. عمران خان تو میں نے کہا ہی نہیں کہ جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو کہا ہے وہ ایک سیشن کورٹ جا رہا ہے، لیکن میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان سیشن کورٹ جا رہا ہے. میں نے تو کہا یہ گنڈا بدماش اور دہشت گرد سیشن کورٹ جا رہا ہے گلیلیں ڈنڈے اور اسلحہ اور کلاشن کوف لے کر. میری اسٹیٹمنٹ تو نہ بدلے نا. عدالت بلا رہی ہے سر. میں نے تو پہلے بولا ہے آپ کو، عدالت نے کہا ہے اس کو قانون، اور عدالت کیا، ایک عدالت نے کہا ہے، دوسری عدالت نے 9 میں ریلیف دے دیا ہے، اور ایک عدالت نے اریسٹ وارنٹ نکالے اور فرد جرم عائد ہونی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر، جس میں کوئی جواب نہیں ہے. گھڑی بھی چوری کی ہے، ہیرے بھی چوری کیے ہیں، ہار بھی چوری کیے ہیں، اور اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پالیسی بدلی ہے. پہلے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں، بیچے ہیں، اور اس کے بعد رقم جمع کرائی ہے، پالیسی کو بدل کے. اچھا میڈم، میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج تک عوام کا سوچا اور عوام کا یعنی کہ خیال. ابھی جو مسلم لیگ نواز فیڈرل میں بیٹھی ہے، ایک جو آپ نے پیکج دیا وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مناسب. ابھی یعنی کہ عام عوام جو خاص کر تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کافی پریشان ہے، پیٹرول پرائز پہ، بجلی پرائز پہ، اور دوسری روزمرہ کی اشیاء آج خریدتے ہیں صبح دوسرا خریدتے ہیں. دیکھیں میں نے تو بات ہی کا آغاز اس سے کیا ہے، اس بات سے کیا ہے کہ جو آج مشکل حالات ہیں وہ عمران خان کے IMF کی پروگرام کی وجہ سے ہیں، نواز شریف کے IMF کے پروگرام کی وجہ سے، جو کہ پاکستان کا تاریخ کا پہلا پروگرام تھا جس کو کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے واپس کیا. اس وقت نہ آٹا مہنگا ہوا، نہ چینی مہنگی ہوئی، نہ بجلی مہنگی ہوئی، نہ گیس مہنگی ہوئی، نہ گھی مہنگا ہوا، نہ کھاد مہنگی ہوئی، کیونکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کی سوچ تھی. ایک شخص معیشت کے ہاتھ باندھ کر چلا گیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ یہ مسلم لیگ نون کا ایمان ہے، عوام کا ریلیف اور خدمت ایمان ہے، اور انشاءاللہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ وزیر اعظم کی قیادت میں یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم ریاست کو بھی بچائیں گے اور معیشت کو بھی دوبارہ ٹھیک کریں گے، وہ وعدہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. آپ حکومت میں ہیں، حکومت ریاست کا سب سے اہم جز ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ اکثریت آپ کے پاس ہے پارلیمان کے اندر، عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں وہ کسی قانون کے تابع ہوتی ہیں. آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ دوسری جماعتوں کو ساتھ ملا کے ان قوانین کو بدل کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں آج اگر ریاست کا تاثر کمزوری کا آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار عدالتیں ہیں، اور وہ فیصلے ہیں جو ریاست کی رٹ کو کمزور کرتے ہیں، جو وارنٹس نکالتے ہیں، اور دوسری طرف اسی شخص کو، اسی دہشت گرد کو، اسی گنڈے کو ریلیف ملتا ہے. تو یہ تو پھر فیصلے کرنے ہوں گے، اور میں نے یہی بات کہی ہے کہ ریاست کی رٹ خالی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ریاست کے تمام پلرز کی اور بنیادوں کی ذمہ داری ہوتی ہے.
मैडम आपने लाहौर हाई कोर्ट और अदालतों के बारे में इमरान खान को रिलीफ देने के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बात की है। कुछ जजेस साहबान की वीडियोस और ऑडियोज भी आई हैं माजी में, आपने भी देखा होगा। ये भी कोई इतलात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी कोई ऑडियो लीक आपके पास पहुंच चुकी है, आपकी पार्टी के पास? आप इसकी तस्दीक करती है और कब रिलीज कर रहे हो? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास। काफ़ी अर्सा हो गया वैसे। कब रिलीज कर